بے شمار کہانیاں پڑھی ہیں، قصے سنے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب وہ 2 روٹیاں کھا چکے اور ایک روٹی ابھی باقی رہ گئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو وہ جو روٹی ایک رہ گئی تھی وہ موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا وہ روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا میں نہیں جانتا۔ راوی کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ایک ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ آپ نے اس ہرنی کے ایک بچے کو بلایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ پھر بچے سے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ تب آپ نے اس شخص سے کہا میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی کی سطح پر چل پڑے۔ جب پانی عبور کیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے پھر جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں وہاں تھکے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیری بنا کر فرمایا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے ایک جیسی 3 ڈھیریاں بنائیں اور فرمایا یہ تہائی میری تہائی تیری، اور یعنی کہ 3 ڈھیریاں بنائیں، فرمایا کہ ایک ڈھیری میری، ایک تمہاری اور ایک اس شخص کی جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب اس شخص نے کہا وہ روٹی میں نے لی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آپ کی جو میری ہے یہ بھی آپ کی۔ وہ 3 ڈھیریاں جو ریت کے وہ اینٹیں بنائی تھیں وہ اس کو دے دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے الگ ہو گئے۔ اس آدمی کے پاس 3 اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس تو مال ہے، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اب وہ 3 بندے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک بندے کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک کو پیسے دیے اور کھانا لینے کے لیے شہر بھیج دیا۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آیا تو راستے میں اس نے یہ سوچ لیا کہ کیوں نہ ان دونوں کو ختم کر دیا جائے، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور سارا مال میں سنبھال سکتا ہوں۔ تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور پیچھے جو 2 بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں اور خود یہ مال آپس میں بانٹ لیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر جب وہ کھانا لا کر ان کے پاس رکھا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو قتل کر دیا اور خود کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا لیا تو وہ بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر دوبارہ گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند ساتھیوں کے ساتھ جب دوبارہ ان کے پاس سے گزرے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ ہے دنیا، اس سے بچتے رہنا، یہ دنیا ہے اس سے بچتے رہنا۔ آج آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک کرسی ہے یا ایک مکان ہے؟ اب اپنی مثال لے لیں، ایک مکان ہے، وہ کبھی ہمارے پردادا کے پاس تھا، وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ اب پھر وہ چلے گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ ہم چلے جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دے دیں گے۔ تو کیا ہے، وہ دنیا ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی، جس کے لیے ہم آج قتل و غارت تک جاتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کو مار ڈالنے تک جاتے ہیں۔ ہم کبھی کسی رشتے کو نہیں دیکھتے ہیں، بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ارے بہن بھائیوں کے علاوہ والدین جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جن کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کرنا، ان سے بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
ایک دفعہ فرمایا جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھے مال نہیں دیتا ہے، میرا باپ مجھے حصہ نہیں دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، وہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، ہم کتنے بالکل عقل کے چراغ کو بجھا چکے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس کی خبر نہیں رکھتے ہیں؟ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ دنیا کے مال کے لیے ہو رہا ہے۔ دنیا کا مال ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ سب جیتی جاگتی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، لیکن ہم اپنی ضد پہ اڑے ہوتے ہیں۔ اپنی ضد پہ جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا، جو نہیں قسمت میں ہے وہ جو مرضی انسان کر لے، لیکن وہ اس کو پانا تو دور کی بات، بندہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ بچپن میں ہم نے بے شمار کہانیاں سنی تھیں، لیکن آج اگر ہم غور کریں، یہ تو حدیث کی روشنی میں تھا نا واقعہ، آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے علاوہ جو نصیحت والی باتیں ہوتی ہیں نا، جس کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو ہمارے بڑے کہہ جاتے ہیں نا، ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہوتا ویسے ہی ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں نصیحت کرنے والے، ہمیں سمجھانے والے وہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار، اگر مان لیتے تو بات اچھی بات تھی، پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم مان لیں بڑوں کی بات، نصیحتوں کی بات، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہمیں دنیا میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ سے محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے شمار کہاں